علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے. جی جی بتائیے. کیا کوئی مسلمان حکومت اپنی مسلمان رعایا کے ٹیکسز کا پیسہ استعمال کر کے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں مثلا گرجا مندر گردوارہ وغیرہ بنا سکتی ہے؟ اسی طرح مسلمانوں کے مال سے مزارات اور درگاہیں بنانا کہاں تک درست ہے؟ بڑا مشکل ٹاپک ہے جی. اس کو ہاتھ ڈالنا جو ہے نا وہ 440 وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا. ظاہر ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ٹرینڈ کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے. یہ جو کرتارپور راہداری کوریڈور گردوارہ پاکستان نے کنسٹرکٹ کیا ہے 14 ارب روپیہ لگا کے، مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگا کے. اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. یعنی اسلام میں تو واضح طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. جس کی مرضی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے. یعنی زبردستی تلوار کے زور پہ آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اس کی مرضی قبول کرے، اس کی مرضی نہ قبول کرے. اچھا اس آیت کو مسلمانوں نے بھی مس یوز کیا. انہوں نے کہا جی دین میں کوئی جبر تو ہے ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو پردے کا نہ کہے، کوئی بیوی اپنے خاوند کو داڑھی رکھنے کا نماز پڑھنے کا نہ کہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے نہ کہے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ مطلب اس کا ہے نہیں تھا. یہ تو کافروں کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی. ود ان ریلیجن جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ پہ پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستانی فوج میں ملازمت تو کروں گا لیکن وردی نہیں فوج کی پہنوں گا، تو ایک دن بھی وہ ملازمت نہیں وہاں پہ کر سکتا. تو اسلام بھی چند حدود اور قیود کا نام ہے، وہ مسلمان نے اسے پریکٹس کرنا ہے. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے 246 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے مسلمان تو ہوں لیکن اسلام میں کوئی جبر نہیں، نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے تھی کافروں کے اعتبار سے کہ انہیں گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اللہ نے حق اور باطل کا راستہ الگ کر دیا ہے. جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے، جو باطل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے، ضرور جائے. اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا ایسی غیر مسلم رعایا جو کسی مسلمان ملک میں رہتی ہو، اسلامی ملک تو ہم اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے، مسلمان ملک پاکستان یا سعودیہ یا ایران یا اور مسلمان جو ممالک ہیں، اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم رعایا رہتی ہو تو ان کی جان، مال، عزت، آبروح کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی ہے. اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل ماڈرن فارم ٹیکسز ہیں. تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ہر اعتبار سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے جو ان کا ہے، وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کر دیا، ناحق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا. یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں، ہوگا جوڈیشلی کے تھرو ہی، لیکن ناحق کوئی کسی کافر کو، ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3166 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے. ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. لیکن ایسا شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، چاہے وہ کافر ہی تھا، وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بات، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی. اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلم رعایا کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر. یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. رہا تعلق قتال کا اور جہاد کا، اور اس میں جو قرآن حکیم میں کئی آیات آتی ہیں جب کافروں سے سامنا ہو تو انہیں قتل کرو، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جدھر بھی وہ کافر نظر آئے اسے قتل کر دینا ہے.
آج کل وہ سورہ توبہ کی آیات غیر مسلم مسلمانوں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے ہیں جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، کانٹیکسٹ اس کا آگے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے عوض ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عہد شکنی کی سزا مسلط ہوئی تھی مشرکین عرب کے اوپر، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ وہ توڑ دیا تھا۔ تو اس حوالے سے ویسے تو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں ایک غیر مسلم، چاہے وہ کرسچن ہو، جیو ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، بت پرستی کیوں نہ ہو، آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے بیسک رائٹس میں سے ہے ایک مسلمان حکومت کے اندر۔ تو یہ بالکل کلیئر کر لیں۔ عام حالات میں تو بڑا سخت حکم ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، ایک مسلمان نہیں، انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایون ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، داہری کیوں نہ ہو، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ عام حالات میں یہ والی آیات ہے۔ میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں گے تو پھر کوئی جنرل آپ کو یہ تو نہیں کہے گا، کوئی جنرل کہ جی آپ جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہاں تو پھر فوج کا مورائل بلند ہی کیا جائے گا نا۔ عام حالات کے جو آیات اور احادیث اور ہے اور میدان جنگ کی اور ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں میرے بھائیوں اس بات کی طرف کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ گرجے ہوں، کلیسا ہوں، معبد ہوں، گردوارے ہوں، یہ سب کی سب عبادت گاہیں، ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح مسجد کی ہے۔ ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا حرمین کے علاقے میں، اور وہ نبی علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں توڑوائے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے توڑوائے۔ اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفائے راشدین نے کبھی کوئی گرجا توڑا ہو، کوئی مندر توڑا ہو، کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے، یہ تو سب سے لیٹسٹ مذہب ہے، سکھزم ہے جو، یا کوئی کلیسا توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو۔ الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یروشلم کو۔ عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو عبیدہ بن جرح کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب آئیں گے، البتہ آباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی۔ ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے، لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 500 سال تک انٹر نہیں ہونے دیا عیسائیوں نے۔ ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا 70 عیسوی میں، اور 571 عیسوی میں نبی اسلام پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد جا کے کہیں یعنی فتح ہوا۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال تک یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے۔ یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے متبرک جگہ ہے، نہیں توڑوایا۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ان کے یروشلم میں جو عبادت کے مقامات ہیں ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی، علیحدہ سے بنوائی، نہیں اس کو توڑوایا۔ تو یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے کروائی ہے، نہ کہ ان کو توڑوایا۔ کینٹ ایریا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے؟ وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں، ویٹیکن میں ضروری آپ نے بنانا ہے، یہ تو ہمارا کینٹ ایریا ہے۔ تو سر اسی طریقے سے حرمین ہمارا کینٹ ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو معبد بنانے کی یا کوئی کلیسا بنانے کی یا مندر بنانے کی، بت پرستی کا اڈا کھولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجا، کوئی معبد خانہ، کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا، نہ کوئی مسجد، جو کہ یہ وہ جگہ ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گاڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے نا، کلیسا کے لیے بھی، ٹیمپلز کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے۔
بیچ میں اب جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا. نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی. باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکاریں یا کسی قبر پہ چلے جائیں, نماز میں تو سارے عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح غیر مسلم بھی آپ ہندوؤں سے پوچھنے وہ کہیں گے اوپر بھگوان تو ایک ہی ہے. آپ کرسچنس کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہیں گے گاڈ ہے. جوز بھی, آج کے جوز تو ویسے ہی مشرک نہیں ہیں, موحد ہیں. اور سکھ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں, ان میں کوئی اور چھوٹے دیوتا بت پرستی یہ والی چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان بتوں کے آگے جھکنے کو جائز سمجھتے ہوں. تو جو ہندو جھک بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ جہاد اور قتال کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں معبد خانے بنائے گئے ہیں, عبادت کی جگہ بنائی گئی ہیں, ان کی سیفٹی اس میں ہے کہ ان کے ذریعے قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرواتا ہے. اور مسلمان اس کی نمائندہ مثال ہیں. جس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا ہے رومن امپائر نے جیوز کو, یہودیوں کو, عیسائی ہونے کے سبب, تو یہ مسلمان اگر رومن امپائر پہ مسلط نہ ہوتے تو ان کی پرسیکیوشن تو آج تک جاری رہتی. تو مسلمانوں کی وجہ سے ان کو آزادی ملی ہے اور یروشلم جو ہے وہ اس میں ان کو دوبارہ داخلہ نصیب ہوا ہے. لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو, معبد خانوں کو توڑواتے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم رعایا کو سیکیورٹی اس حوالے سے پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہوا ہے کرتارپور کے اندر, دیکھیں اس کے اوپر تو ایز اے نیشن, پوری نیشن کی ایک سمجھ لیں ریزرویشن ہے. چاہے کوئی اس کو ڈر کے اظہار کرے یا نہ کرے, اندر خانے آپ کسی سے بھی پوچھیں, اس وقت پاکستانی نیشن اس معاملے میں اس حوالے سے ناراض ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جو مسلمانوں سے کلیکٹ ہوا ہے 14 ارب روپیہ, وہ آپ نے ایک غیر مسلم عبادت خانہ بنانے پہ لگا دیا. اسلام یہ تو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانے توڑے نہ جائیں, ان کی تعمیر میں رکاوٹ نہ بنے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کا پیسہ مندر بنانے میں, اور وہ تو اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے فارم منسٹر نے جی 400 مندروں کو بھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں, مسجد کسی کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اسلام آباد میں صرف ایک شاہ فیصل مسجد آپ نے بنوائی ہے, جو بھی آپ کو وہ بھی نہیں توفیق ہوئی, وہ بھی سعودیہ نے پیسہ دیا ہے, ورنہ اس مسجد کا نام تھا قومی جامعہ مسجد. وہ چونکہ عرب سے پیسہ ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا شاہ فیصل مسجد. ایک مسجد اسلام آباد میں حکومت نے نہیں بنوائی. پلاٹ ضرور دیے ہیں, مسجد تو لوگوں نے خود بنائی ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سے آپ جا کے پوچھ لیں, کوئی ایک مسجد انگلی رکھے ہے کہ حکومت ہم نے یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے. اور دوسری طرف صرف 5000 سکھ خاندان ہیں, ان کا آپ 100 سال کا بھی ٹیکسز کا پیسہ اور جزیہ جمع کریں تب بھی 14 ارب روپیہ نہیں بنتا. آپ کیا سمجھتے ہیں 14 ارب کتنی رقم ہے؟ اگر 1 لاکھ آپ روزانہ کا خرچ کریں تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب کو ختم کرنے کے لیے. یہ جا کے گھر گن لیں, 1 لاکھ روز کا, مہینے کا نہیں. اب وہ جناب وہ سلائڈیں چلا رہے ہیں جی, وہ جی ہم نے $20 قیمت رکھی ہے, 5000 لوگ روزانہ آئیں گے, اور اس کو ٹورزم کا نام دے رہے ہیں. ٹورزم کریں, ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کفر و شرک کے اڈے کیوں بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ درباروں پہ بھی یہی کہیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. لائف بیٹھنا بھی بے حرمتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ محکمہ اوقاف جو ہے یہ دربار بنا کے اس کو بھی انکم کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, جہاں پہ غیر شرعی افعال ہو رہے ہیں. دربار پھر کہتے ہیں جی وہ سنت طریقہ دربار پہ جانے کا بتائیں. دربار بنانا ہی غلط ہے. آج میرا ٹاپک نہیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے اس حوالے سے آپ لکھیں نا, قبریں, مزارات, گنبد خضرا, اس حوالے سے میرے کئی کلپس کھلیں گے. لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھے ہیں. آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ گردوارے بنوانا, مندروں کو رینوویٹ کرنا, دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں 9 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے ظالم انڈین آرمی نے, اس میں سے 2 لاکھ سکھ ہیں. تو یہ گردوارے کے افتتاح کے بعد تو انہوں نے بیلٹیں اتار کے تو انڈین گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہوں گی نا کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو ہم یہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ابھی نوکری سے ریزائن کرتے ہیں, ہم بھی پاکستان شفٹ ہونے لگے. کوئی آئیے خبر؟ الٹا وہ پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں جی, روز کے $20 بنے, مہینے کے اتنے, سال کے اتنے, 5000 بندہ آئے گا, اور ادو آئے گا ویکھا جائے گا 5000 روز دا. 5000 روز ہے, یہ تھوڑی ایویں پرسیپشن ہی غلط ہے. ایڈے ویلے نہیں بیٹھے,
کو ارباں نہیں ہے کہ 5000 روز دے آن گے. وہ مکہ مدینہ ہی ہے جدھر اتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں سال بعد, اور سال بعد جو آمدن ہونی تھی وہ فری رکھ دی ہوئی ہے, انٹری وہ فری ہے, اور باقی بھی سارے انڈیا کے تھرو آ رہے ہیں. انڈین اکانومی کو ضرور زیادہ فائدہ ہوگا, ہمیں بھی تھوڑا بہت ہوئے گا, لیکن سر یہ 14 ارب آپ جب پورا کریں گے تو پتہ چلے گا یہ 14 ارب پورا کب ہوگا جو آپ نے لگا دیا ہے. ویسے تو آپ بے شک کیلکولیشن کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھیں, جذباتی ڈاکٹرائن کو رکھیں سائڈ پہ. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے, لیکن وہ افریدی صاحب والی اللہ کو جان نہیں دینی جھوٹی قسم دی, یعنی وہ سلوگن کے طور پہ. صحیح والی اللہ کو جو جان دینی ہے, تو کسی بھی مسلمان سے پوچھیں, چاہے وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے, اس سے پوچھیں کیا مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ مسلمان حکومت شرک کے اڈے بنانے کے اوپر, کافروں کی عبادت گاہیں بنانے کے اوپر لگا سکتی ہے؟ تو کہے گا نہیں لگا سکتی. لیکن سارے گونگے بنے ہوئے ہیں. ہمارے وہ جو وفاقی وزیر ہیں اس کے مذہبی امور کے, وہ وہاں ماشاءاللہ قادری صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں جا کے. ان کی تقریر انہوں نے کرائی اس لیے کہ ایک داڑھی پگڑی سے آپ کو سب کو دھوکہ دے دیا جائے. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ شکلوں سے دھوکے تو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں نا. یہ تو جو کچھ جن لوگوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو چاہے یہ بات کسی کو بری لگے, چاہے اس کو وہ جتنی مرضی کھینچ تان کے کرنے کی کوشش کریں, نہیں جی آپ وہ بات سمجھیں, اس وقت ہم نے انڈیا کو یہ کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے. بھائی اور طریقے ہیں, آپ برادری کھولیں, ضرور کھولیں. آپ فنڈ ریزنگ ان کو کہیں کہ جی سکھ خود فنڈ ریزنگ کریں, اتنا خرچہ ہوتا ہے, فنڈ ریزنگ کریں. وہ جو ہے وہ کسی بھی یعنی پاکستان کی کمپنی کو ہائر کریں اور اس کے ذریعے کنسٹرکٹ کروائیں. ٹھیک ہے, حکومت کیوں جو ہے وہ پیسہ جو ہے مسلمانوں کے ٹیکسز کا ان کے اوپر لگا رہی ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بننے نہ دیں, بنائیں, اس سے بڑا بنائیں, جتنا مرضی کریں, لیکن مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ اس کام کے لیے ان کی اجازت کے بغیر, اس سے پہلے تو ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا, مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے. ویسے ڈر کے نہ کوئی بولے جی اس وقت وہ تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, اور فوراً وہ جس طرف کوئی تگڑی پارٹی ہوتی ہے اس طرف لوگ لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے واقعی, اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بزدل ہیں. شرعی مسئلہ یہی تھا, لیکن ہم بزدل ہیں, ہم بول نہیں سکتے, ہماری مجبوری تھی. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم ایک غریب تو بدتمیز اتنے تو نہیں کریں. ایک آپ نے کام غلط کیا ہوا ہے, اوپر سے اس کو جسٹیفائی کریں گے, تو سر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم شمار ہوں گے. تو میں نے تو کلمہ حق بلند کر دیے اس حوالے سے, اور ہمیں پوری دنیا سے سوالات ریسیو ہو رہے تھے. ہم نے پبلک ڈائنامکس کو نہیں دیکھنا کہ اس وقت کون کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کون کس بات سے ناراض ہوتا ہے. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کو ماننا بہت آسان ہے, اللہ کی ماننا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اللہ کی ماننا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں. پھر یہ جناب آج کل ایک بڑی وہ کہانی ہے جی, وہ دیکھیں جی, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ کہانی ایک بڑی ڈاکٹرائن کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. یہ کوئی آیت ہے قرآن کی, کوئی حدیث ہے, کوئی کسی صحابی کا یا اہل بیت میں سے کسی کا قول ہے؟ یہ تو بالکل اینٹک اسلامک چیز ہے. اسلام میں تو محبت اور جنگ کی بنیاد کے اوپر ہر چیز حلال نہیں ہے. محبت اور جنگ کے بھی اصول ہیں. یہ آپ کے محاورے ہیں. اسلام جو ہے وہ آپ کو شتر بے مہار نہیں چھوڑتا. ہاں یہ ضرور ہے بخاری و مسلم میں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. دھوکہ آپ دے سکتے ہیں, کبھی جھوٹ بولنا پڑ جائے وہ بول سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لینا ہے. سر قرآن اٹھا کے دیکھیں, بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, آپ جنگ کے دوران نہتے جو عورتیں اور بچے اور وہ مرد بھی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کھیتیاں نہیں اکھاڑ سکتے, آپ درخت نہیں توڑ سکتے. تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, تو پھر تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. آج کی ڈیٹ میں اسی پہ اجتہاد کریں, آپ ڈیم نہیں توڑ سکتے کیونکہ عوام الناس نے پانی پینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا پہ حملہ کریں تو جا کے ان کا ڈیم توڑ دیں. یہ کام نہیں آپ کر سکتے, اور لو میں نہیں کر سکتے. اس کائنات میں اللہ کے بعد اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے ساتھ بھی آپ محبت میں سب کچھ نہیں کر سکتے.
ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا سر اٹھاؤ. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو سر اسلام میں تو نہ لو میں ہر چیز جائز ہے اور نہ وار میں ہر چیز جائز ہے. سورۃ الانفال اگر پڑھی ہو نا تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلامک ڈیموکریسی کے رولز کیا ہیں. 58 نمبر آیت ہے سورہ الانفال کی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ اوپنلی تم توڑتے نہیں ہو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے. گوریلا وار اسلام میں حرام ہے. اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ کشمیر میں داخل ہو تا وقت کہ اوپن جنگ نہ ڈکلیئر کی جائے. یہ نہیں کہ اوپر سے دوستی ہے اور اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اس کو تو اسلام حرام سمجھتا ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا. معاہدے کی مدت پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت معاویہ نے رومن امپائر کے وہ جو ایریا جو فتح ہونے سے رہ گیا تھا اس کے بارڈر پہ لا کے مسلمانوں کی فوج بٹھا دی کہ جی کل کی ڈیٹ میں جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہوگی فوراً ہم ان پہ حملہ کر کے علاقہ ان سے چھین لیں گے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ایک کہانیاں نے توڑیاں. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ فوج میں سے نکل کے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے فرنٹ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا میں تمہیں رومن امپائرز پہ اس طریقے سے حملہ نہیں کرنے دوں گا. ان پہ کسی نے غدار وطن ہونے کا الزام نہیں لگایا, گستاخ رسول ہونے کا الزام نہیں لگایا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس بات سے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کو اوپنلی ڈکلیئر کرو گے توڑتے وقت تاکہ ان کو بھی جنگ کی تیاری کا موقع ملے. اس طریقے سے تم کسی قوم کے اوپر حملہ کر کے ان کا علاقہ ان سے نہیں چھین سکتے. اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 کا انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا. تو اس ایک بندے کے اعلان حق بلند کرنے پہ حضرت معاویہ جو کہ اتنے سخت حکمران تھے ان کو ڈیسیژن واپس لینا پڑا. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ساری باتیں غلط نہیں ملتی, اچھی اچھی باتیں بھی ملتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. چلیں اس کو فضائل معاویہ میں ڈال دیجیے گا. لیکن یہ بھی فضیلت ویسے اصل میں تو عمر بن عبسہ کی ہے کہ جس نے مخالفت کی ہے. ورنہ ایک مسلمان حکمران کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا. چلے آپ کے مولوی اور ہمارا مولوی, آپ کا حکمران ہمارا حکمران تو قرآن سے بے خبر ہے, لیکن 3 براعظموں کا جو بادشاہ ہے اس کو تو قرآن سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کو جب پتہ چلا تو وہ دور بھی ایسا تھا, اکثریت صحابہ اور تابعین کی تھی, یہ ڈیسیژن کرنا مشکل تھا. جب حدیث سنی تو پھر ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, اور اس کے تحت آپ مندر گردوارے اور یہ ساری چیزیں بنانا شروع کر دیں اور لیم ایکسکیوزز ڈیوائس کرنا شروع کر دیں. آپ نے پکنک اسپاٹ بنانے ہیں ضرور بنائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ضرور کریں, لیکن مسلمانوں کے پیسوں کے ساتھ شرک کے اڈے تو نہ قائم کریں. اچھا اب چکے ہو چکے, اب میں یہ نہیں کہوں گا جا کے آپ توڑ دیں, وہ تو اس سے بڑی غلطی ہو جائے گی. اب اس کو آپ اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ سے نبی علیہ السلام نے بارہا فرمایا, عائشہ تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے نہ پھری ہوتی نا تو میری خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کر دیتا اور حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر کے اس کو ریکٹینگولر شیپ میں واپس کر لیتا, لیکن مجھے پھر اور خانہ کعبے کا دروازہ بھی نیچے کر دیتا تاکہ عام آدمی بھی گھس سکے. پھر مجھے خطرہ ہے کہ لوگ کہ کعبہ ہی توڑ دیا, تو پھر آپ نے ارادہ ترک کر دیا. بیچ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ دوبارہ کیا, پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ریورس کر دیا. وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے, حالانکہ وہ کعبے کا حصہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فتنے سے بچنے کے لیے, تو قرآن میں بھی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ اس سے پھر ایک پورا سے. تو اب یہ نہ ہو کہ مجاہدین جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائیں اس کو کرتارپور بارڈر کے اوپر اس کو توڑنے کے لیے, یہ وہ تو اس سے بڑا ظلم ہوگا. 14 ارب پہلے لگ گیا اور 14 ارب بھی روڑنا ہے. اون جو کچھ ہو گیا. آندہ کے لیے یہ ہمارا کام تھا کہ ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ اب یہ جو باقی لوگ آپ نے کام کرنے ہیں نا, تو ذرا مسجدوں کی بھی خیر خبر لیں, مسجدوں کے اوپر بھی کوئی پیسہ لگائیں. مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں, مزارات پہ بے شک نہ لگائیں آپ, وہ تو غیر شرعی فعل ہے. لیکن جو مساجد ہے ان کے اوپر تو پیسہ لگائے گورنمنٹ. پرانی جو مساجد ہیں ان کی رینوویشن کرے,
بجائے آپ باقی لوگوں کو. یہاں پہ شاہ فیصل مسجد بھی ہے, پچھلے دنوں قالین کتنے سالوں کے بعد, 15-20 سال کے بعد وہ چینج ہوا ہے, خیر چینج ہوئے بھی اب 3-4 سال ہو گئے, وہ بھی کسی غیر مسلم ملک نے گفٹ کیا ہے قالین. پاکستانی حکومت نے بجٹ میں سے اس میں پیسہ نہیں لگایا, وہ بھی غیر مسلم ملک نے کیا گفٹ, تو انہوں نے پھر وہ پرانا قالین اٹھا کے نیا قالین اس کے اوپر ڈال دیا. تو ان معاملات کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ جو آپ لوگوں نے کرتارپور بارڈر کے اوپر پاسپورٹ کی شرط ختم کر دی ہے, یہ کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اس طرف انٹر ہو جائے, آپ لاکھ اس کے ایکسکیوزز دیں. یار مسلمانوں کا جو انٹرنیشنل سٹی ہے مکہ اور مدینہ, وہاں تو ہم پاسپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کون سا انٹرنیشنل سٹی بنانا چاہتے ہیں ایسا کہ جس میں پاسپورٹ کی شرط بھی آپ ختم کر رہے ہیں؟ کل کو کوئی بھی گھس جائے. اور اس کی جو مذمت جو ہے وہ اکثر پارلیمنٹیرینز نے کی ہے, اور امید ہے یہ والا ڈیسیژن ریورس ہو جائے گا. یہ پاسپورٹ سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اور اس میں ایک کرٹیکل, موسٹ کرٹیکل بات وہ ہے جو اس وقت پوری پاکستانی قوم اور خصوصاً جو مذہبی طبقہ ہے وہ سخت پریشان ہے کہ یہ کرتارپور بارڈر کے ذریعے آپ کہیں قادیانیوں کو تو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنے جا رہے. جو شورش کاشمیری نے 70s میں کتاب لکھی تھی ختم نبوت کے دفاع کے اوپر, اس میں انہوں نے اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اور سکھوں کو ملا کے ایک ریاست قائم کی جائے گی. اور اس طریقے سے یہ وہ جو ایریا کہہ رہے تھے وہ تو آج کل لگتا ہے بالکل منوان اسی طرف معاملات جا رہے ہیں. تو لیکن میں یہ بدگمانی نہیں کرتا, ان کی اسیسمنٹ تھی, صحیح بھی ہو سکتی, غلط بھی. لیکن حکومت وقت کا کام ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستانی نیشن اس کرب سے گزر رہی ہے, تو ایک پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جو شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالی حسینی منہج کے تھے, اور ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے ہماری اکیڈمی میں بھی 1-2 دفعہ رابطہ کیا ہے, وہ ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں, وہ پی ٹی وی سے ڈائریکٹر ریٹائر ہیں, کہتے ہیں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ اس باپ کے جینز ہیں آپ کے اندر کہ جو اپنے وقت کا ایک دلیر آدمی تھا, تو یہ آپ کو ورثے میں ملی یہ چیز. تو انہوں نے جو خدشات کا اظہار اس وقت کیا تھا, تو پریس ریلیز جاری کریں. ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں, خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں اس وقت, وہ خود آ کے قوم کو بریف کریں کہ نہیں نہ یہ قادیانیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم, اور نہ ہم کوئی علیحدہ سے کوئی ایک ریاست سکھوں کے لیے خالصتان کے حوالے سے جس میں پاکستان کا بھی کچھ حصہ شامل کر کے, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کر دیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ بھی ایک ٹویٹ کھڑکا دیں تاکہ مذہبی طبقہ جو پہلے ہی آپ لوگوں کے بہت زیادہ خلاف ہوا ہے وہ تھوڑا ڈیلیوٹ ہو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ آلریڈی سینٹیمنٹس جو ہے ان کو ہوا ملے گی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں گے تردید تو کوئی نہیں کر رہے, اتنا زیادہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے. باقی معاملات میں تو جگہ جگہ آپ کو فوراً بیانیے, ٹویٹیں اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہر طرف سے خاموشی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ تو پھر لوگوں کا شک تو یقین میں بدل رہا ہے. تو کلیئر کریں اس کو کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے, ہم پیورلی صرف سکھوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ باقی میں نے پرائم منسٹر کی تقریر بڑی اچھی تھی جو انہوں نے اس افتتاحیے کے اوپر کی ہے, لیکن افسوس اس میں ایک کمزوری تھی. بابری مسجد کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. آپ کو کہ جی وہ ڈیسیژن ان تک پہنچا نہیں تھا, اسی دن آیا تھا, تھوڑی دیر بعد پتہ چلا, چلیں ٹھیک ہے. تو اس سے اگلے دن سر وہ جو 10 تاریخ کو سیرت النبی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ذکر آ جاتا بابری مسجد کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 9 نومبر والی جو کرتارپور بارڈر کی افتتاحیہ تقریب میں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کا ذکر کیا, اس کی مجھے بہت خوشی ہے. کشمیر کے حوالے سے جتنی انہوں نے باتیں کی وہ ضروری تھیں. یہ نہ ہو کہ کرتارپور کی خوشی میں آپ کشمیریوں کا غم بھول جائیں. اور بڑی صحیح موقع تھا وہ چوٹ لگانے کا کہ ہم تو یہ گڈ جیسچر دنیا کے سامنے دے رہے ہیں کرتارپور بارڈر کا, اور دوسری طرف انڈیا نے 80 لاکھ انسانوں کو قید کیا ہوا ہے. اور اتنی دردناک سٹوری ہیں, وہ ہمارے میڈیا کے لوگ تو نہیں بتا رہے, آپ فورن میڈیاز کو دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کتنے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بیماری کی وجہ سے, ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے, کسی کو سانپ کاٹ گیا, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا. تو وہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی پروٹیسٹ کے اوپر ہیں کہ یار یہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. تو اس ایشو کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی اور وہ پرائم منسٹر نے کیا ہے, اور اس کو بالکل ڈھیلا نہ چھوڑیں, اس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بار بار ضرورت ہے. صرف 1-2 دفعہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نعرے لگوا کے صرف معاملات نہیں حل ہونے. بدماش جو ہے نا جی, اس کو اگر آپ نے رائے راست پہ لانا ہوتا ہے تو وہ قراردادی مذمتی قراردادوں سے اور اخلاقی باتوں سے نہیں صرف وہ مانتے, اس کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ اور کرنا پڑتا ہے.
ویسے آپ لاکھ نعرے لگواتے رہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ جن کو ہم نعرے لگا کے کہہ رہے ہوتے وہ قدم ہی نہیں بڑھا رہے ہوتے. تو جب ایسا نعرہ لگ رہا ہونا تو جنہوں نے قدم نہیں بڑھانے وہ نعرہ نہ لگنے دیا کریں. ان کو کہ یار ہم نے قدم نہیں بڑھانے، ہم نے صرف مذمتی قراردادیں پیش کرنی ہے. آپ یہ کہا کریں مذمتی قراردادیں پیش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم تو بڑھائی کو نہیں نہ رہے، قدم بڑھائیں تو پھر وہ نعرہ جسٹیفائی ہوتا ہے نا. تو الحق مر، عربی میں محاورہ ہے سچ کڑوا ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر. لیکن سچائی کی کڑواہٹ جو ہے جیسے دوائی کی کڑواہٹ ہی بیماری دور کرتی ہے نا، سچائی کی کڑواہٹ ہی جو اخلاقی اور قومی لیول کی اور معاشرتی لیول کی سوشل بیماریاں ان کو دور اعلان حقی کرتا ہے. تو اس لیے ٹروتھ لور بنے، کسی کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں. عقیدت رکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے. باقی جس کو آپ نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. باقی جو یو این او میں پرائم منسٹر نے تقریر کی، میں نے اس کو اس وقت بھی اپریشیٹ کیا. 6 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ انالیسس دیکھ چکے ہیں. اس میں جو میری ریزرویشن تھی وہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو ریزرویشن کے طور پہ بیان کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ میں نے بیان کر دی. اب بھی ہم یہ ریزرویشن سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں قادیانیوں کے حوالے سے اور سکھوں کی خالصتان سٹیٹ کے حوالے سے جو چیزیں وسوسے، ان کو آپ ان کو چلیں وسوسے ہی کہہ لیں، آئے تھے، ان کو سیٹل کریں اور کلیئر کریں کہ یہ ایک صرف جسٹ ایک سمجھ لیں متھ ہی ہے، حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے. تو یہ پرائم منسٹر کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر سامنے آئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھے، ورنہ عوام تو یقین کریں اس وقت بہت دکھی ہے اس حوالے سے. تو ہم پرائم منسٹر کو جس طرح یو این او والی تقریر پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس تقریر پہ بھی کرتے ہیں، سوائے ایک بابری مسجد والا ایشو ہے جس کو اٹھانے کی ضرورت تھی. اور باقی بابری مسجد کے حوالے سے جو وہاں کے مسلم علماء ہیں آپ ان کو فالو کریں. ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ. ہم یہاں بیٹھ کے نعرے مار کے بڑے بڑے فتوے بھی آپ کو جاری کر دیں گے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے. بابری مسجد کے حوالے سے اس لیے میں نے لہٰذا کوئی کلپ بھی ریکارڈ نہیں کروایا. وہاں کے علماء وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو، سچویشن کو بہتر سمجھتے ہیں. اپنے علاقوں کے علماء کو فالو کریں جس طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہم لوگوں سے زیادہ ہے نان مسلم کمیونٹی میں رہنے کا، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جتنی مجھے فیڈ بیک ملی ہے وہ بہتر گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اس لیے خام خواہ جذباتی ڈاکٹرائن دے کے لوگوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس لیے اس ٹاپک کو ویل لیفٹ کیا، حالانکہ پوری دنیا سے لوگ پوچھ رہے تھے. باقی حکومت کا کام ہے کہ اس حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ، یو این او کے فورم پہ یا او آئی سی کے فورم کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے. اس میں تو آنری ممبر تو انڈیا کو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں. تو انڈیا کو لائن حاضر کیا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ آپ کی سپریم کورٹ جس قسم کے ڈیسیژن دے رہی ہے اور یہ اس کی وجہ سے ایک پہلے بھی آپ پتہ ہے ہزاروں لوگ قتل ہوئے 6 دسمبر 1992 میں جو کچھ ہوا. اب بہرحال جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اب وہ ظاہر ہے اس کو انڈو کرنا تو بہت مشکل والا معاملہ ہے. تو بہتر سچویشن اپنی حالات کی دیکھتے ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. باقی پرائم منسٹر نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں، امن کی آشا ہونی چاہیے، غریب نیشنز ہیں. تو یہ تو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں سر، یہ تجارت کریں تاکہ یہ 300 روپے کلو والا ٹماٹر جو ہے وہ 30 روپے کلو پہ واپس آ جائے. انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہماری تجارت بند کرنے کا، ہمیں ہوا ہے. یا تو ہم اپنی نیشن کے لیے اتنا ٹماٹر پیدا کر لیں کہ ہم اس کو 30 روپے تک دے دیں. یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. میں 45 روپے کے 5 کلو اسلام آباد منڈی سے خریدتا رہا ہوں ٹماٹر، کوئی پرانی بات نہیں ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں ہمارے جو وہ منسٹر صاحب ہیں ان کا ہم نے دیکھ لیا، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 17 روپے کلو ہے یا یہ 17 روپے جو ہے وہ ماشے ہے یا چھٹانک ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹماٹر کا. تو تجارت ہونی چاہیے بالکل. میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہونا چاہیے. یہ یعنی اتنی بڑی دنیا کی آبادی یہاں رہ رہی ہے، 1/5 ورلڈ یہاں پہ رہ رہا ہے اور صرف ایک کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. اس کو سیٹل کریں یا اس ایشو کے ساتھ رہتے ہوئے امن کی آشا کو قائم کریں. اور یہ پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں آلموسٹ 8-9 سال سے تو بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا. ہمارے ریاستی اداروں نے باقاعدہ یہ کمپین چلوائی میڈیا کے ذریعے کہ جی انڈیا پاکستان کی امن کی آشا. آپ کو تو یہ کہانی کروا دیتے ہیں نا لوگ کہ جی وہ جی کچھ چینلز جو ہیں وہ انڈیا سے پیسہ لے کے تو امن کی آشا کی یہاں کمپین چلا رہے ہیں. وہ انڈیا سے نہیں پیسہ لیا سر،
وہ ہمارے اداروں نے ہی چلوائی تھی. اب اگر کوئی ٹروتھ لور ہے تو اس کو بات سمجھ آنی چاہیے. میں اس میں بول سکتا ہوں لیکن پھر وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں کہ لوگ سچ سنیں. اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چند سنجیدہ ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک اسد عمر صاحب بھی ہیں. اسد عمر صاحب کو اسی ایک بڑے ٹی وی چینل نے بلایا تھا. انہوں نے آن ایئر یہ بات کی تھی کہ ہاں کوئی انڈیا فنڈنگ نہیں کر رہا امن کی آشا کے لیے, بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے تاجروں نے فنڈ کیا تھا اور ریاستی اداروں کی مرضی سے یہ جیو چینل کے اوپر امن کی آشا والا معاملہ چلا تھا. میں کوئی جیو چینل کا کوئی اس حوالے سے ان سے کوئی پے نہیں لے رہا, لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے مخالف بھی اگر صحیح بات کریں نا مجھے اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے. باقی جو جیو چینل نے حامد میر صاحب پہ حملے کے بعد جو کمپین چلائی جس طریقے سے, میں اس کو 100% کنڈیم کرتا ہوں. وہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں تھا جو انہوں نے اس وقت کیا اور وہ آج تک اس حوالے سے زیر عتاب ہیں. لیکن امن کی آشا والا جو معاملہ تھا یہ تو سب کچھ مرضی سے ہوا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں شامل تھے اور وہ ان چیزوں کو آن کرتے ہیں. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے بیچ میں لڑانے بھڑکانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو امن کی آشا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہونی چاہیے. ہم دو نیوکلیر پاورز اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ غربت کا شکار ہوں. تو میں بار بار کہوں گا ٹروتھ لور بنے, تلخی سچائی کے اندر ہوتی ہے, اس کو سننا اور اپنی اصلاح کرنا سیکھیں. میں جو اللہ کے فضل سے آج اوپینین سامنے رکھتا ہوں تو میں ان ساری فیزز سے گزرا ہوں اور اب بھی گزرتا ہوں. چاہے میرے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہو, اگر وہ سچ ہو نا میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک کنوے کروں. یعنی یہ اس وقت اللہ کے فضل سے ایک لیڈنگ پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کو ایک ویژن دینے کے لیے. تو یہاں سے سچائی کا ویژن جانا چاہیے, جھوٹ پر مبنی جذباتی ڈاکٹرائن, غدار وطن, گستاخ رسول, اس قسم کی فتویٰ بازی والی بات نہیں جانی چاہیے. جو سچی بات ہے وہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں بجائے کسی کو بدنام کرنے کی. باقی وہ پرائم منسٹر سے تھوڑا سا اس میں تقریر میں ایسے مسئلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے علماء ان سے بڑے ناراض ہیں. انہوں نے جو کرتارپور کو مدینہ شریف سے تشبیہ دی ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم روزہ شریف دور سے دیکھ رہے ہوں اور جا نہ سکتے ہوں, تو یہ سکھ بھی انڈیا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے تھے. اس پہ علماء کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں جی, تو یہ علماء کی سراسر جہالت ہے, اس طریقے سے فتوے نہیں لگتے. اس طرح کی درجنوں مثالیں قرآن حکیم میں بخاری مسلم میں موجود ہیں. ان کو اگر آپ اس طریقے سے مثالوں کو لے کے اگر آپ فتویٰ بازی کریں گے تو آپ کے فتوے کہاں تک جائیں گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. تو اس پہ آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے دین اسلام کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے, سانپ تو بڑا آرام جانور بھی ہے اور بڑا نقصان پہنچانے والا ہے. نہیں, سانپ جس طرح اپنی سیفٹی کے لیے بل میں واپس آتا ہے نا, اسلام اپنی سیفٹی کے لیے مکہ مدینے میں واپس آ جائے گا. سیفٹی کے اعتبار سے ریزیمبلنس بات کی جا رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ اسلام کو کسی نے سانپ کہہ دیا, اور کہنے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام. تو اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کر دی ہے نا کہ جی کرتارپور ان کے لیے اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے لیے مدینہ شریف, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. خام خواہ اس مثال کو پکڑ کے اور جذباتی ڈاکٹرائن نہیں, اس سے بھی سخت بات میں آپ کو بتاؤں, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا جو حامل قرآن ہے, جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے, اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے باڑے میں اونٹوں کو رکھا ہوا ہے. جس طریقے سے اونٹ جو ہے رسی چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں نا, اس طرح قرآن بھی انسان کے حافظے سے بھاگ جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی قرآن کی صورت بھول جائے تو یہ نہ کہ میں صورت بھول گیا ہوں, بلکہ یہ کہے کہ مجھے صورت بھلا دی گئی ہے. تو قرآن کو نبی السلام نے کسے تشبیہ دی؟ اونٹوں کے ساتھ, کہ جیسے باڑے سے اونٹ جان چھڑا کے بھاگتا ہے نا, حافظ قرآن کے ذہن سے بھی جو اس نے کریم کیا ہوتا ہے قرآن کی صورتیں اترنا شروع کر جاتی ہیں کہ اگر وہ پریکٹس نہ کرے. اب قرآن تو غیر مخلوق ہے, اللہ کی صفت ہے, اور اس کو نبی السلام تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ اونٹ سے. تو اب پرائم منسٹر کی مثال تو چھوٹی رہ گئی. لیکن آپ کو ادھر چند ایک مولوی مسلط ہوئے ہیں پاکستانی نیشن پہ پچھلے 5-6 سال سے, وہ تقریروں میں تقریریں کر رہے ہیں اور وہ اس قسم کی مثالیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ ابھار رہے ہیں عوام کو کہ کوئی جو ہے وہ نعرہ تکبیر پڑھ کے پرائم منسٹر پہ چڑھ دوڑے. اسی لیے چاہ رہے ہیں نا وہ. پھر ایک چیز بہرحال مس ہینڈل ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تو جناب اتنا پیارا سفید رومال باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس سے اگلے دن سیرت النبی کانفرنس میں وہ ننگے سر تقریر کر رہے تھے. حالانکہ میں آپ کو پتا ہے میں سر ڈھانپنے کو کوئی اس حوالے سے فرض واجب نہیں سمجھتا,
لیکن ایک مسلمان کی ایک نشانی کے طور پہ، ایک پروٹوکول کے طور پہ تو سر ڈھانپنے کی اہمیت ہے نا. آپ سکھوں کی عبادت گاہ کا اتنا پروٹوکول رکھیں کہ وہاں پہ آپ سر ڈھانپ کے جائیں، اور اس سے اگلے دن 12 ربیع الاول 1441 ہجری کے دن بمطابق 10 نومبر 2019 کو سیرت النبی کانفرنس میں آپ جو ہے وہ پف بنا کے تو آگے تقریر کر کے چلے جائیں. تو یہ علماء کا اعتراض، اگرچہ حرام کی کیٹیگری میں تو یہ چیز فال نہیں کرتی، لیکن علمی اعتبار سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ اس اعتراض میں وزن بنتا ہے. گناہ والا معاملہ کوئی نہیں، حرام والا نہیں ہے. یہ اس یا جناح کیپ ہی پہن کے آ جاتا ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کنٹینر پہ تھے اس وقت تو یعنی پوری ان کی شکل کو وہ محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کی شکل کے ساتھ بنا کے کمپیئر کر کے ان کو جناح کیپ بھی پہناتے تھے. تو یار سیرت النبی کانفرنس میں اگر آپ کو ٹوپی سے چڑ ہے، پگڑی سے چڑ ہے، رومال سے کوئی چڑ ہے، جناح کیپ پہن کے آ جاتے. کم از کم اس حوالے سے تو مولویوں کے منہ بند ہو جاتے. حکمرانوں کو تو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے یعنی عوام الناس کے اندر جو ہے وہ بدگمانی پیدا ہو. اس حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی، اور اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پہ آئے، اس سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے. پھر اس عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے کسی دور جگہ. راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اس وقت سٹریٹ لائٹس کوئی نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. بالکل گپ اندھیرا تھا، جو آج کل بھی آپ ریگستان یا جنگلوں میں صرف محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے، آپ اسی چوراہے پہ واپس آئے، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ جو عورت آئی تھی نا میرے پاس، یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، اور میں اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا. اعتکاف میں اگر آپ کی بیوی آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس طرح گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو انسان کو وسوسہ تو آ سکتا ہے. اور کوئی شخص وقت کے پیغمبر کے خلاف اپنے دل میں بدگمانی لے آئے تو اس کا تو ایمان بھی گیا. لیکن اس پوری آپ دیکھیں پورے سینیریو کے اندر نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. آپ نے اپنے اصحاب کو خود بدگمانی سے بچایا ہے، خود کلیریفیکیشن دے کے. حکمران وقت کا کام ہے کہ اگر اس کے اوپر انگلیاں نہ بھی اٹھیں وہ خود کلیریفیکیشن دے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی کلیریفیکیشن سے بعد میں دینی پڑے، اور اگر دینی پڑے تو دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلیریفیکیشن دی، تو کیا نبی علیہ السلام سے اوپر ہے کسی کا درجہ؟ یہ زیادہ پارسا ہے کہ یہ کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا کرتارپور بارڈر کے حوالے سے جو قادیانیوں اور سکھوں کے لیے علیحدہ خالصتان کی موومنٹ کے تحت ایک علیحدہ اسٹیٹ کی جو وسوسے مسلمانوں کے دلوں میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کے اعتبار سے، جو شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 70s میں قادیانیوں کے خلاف کتاب میں ہائی لائٹ کیے تھے، آج اس کتاب کے جناب جے پی جیز بھی عام ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو آ کے کلیریفائی کرے، بالکل اس طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہو گیا جی.